سہرش تم اماں کو سمجھا دو، میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف نازیہ سے، اس کے علاوہ میں اور کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، مجھے وہ پسند ہے۔ اگر تم لوگ میری اس سے شادی کروا سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ۔ یہ کہہ کر بھیا خاموش ہو گئے تو اماں کہنے لگی کہ ورنہ کیا؟ کیا کر لو گے تم؟ ماں کو دھمکی دے رہے ہو؟ اماں نے غصے میں کہا تو بھیا خاموش ہو گئے۔ نہیں اماں، ایسی بات نہیں ہے، بس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف نازیہ سے۔ اگر آپ لوگ میری اس سے شادی کروا سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جب بھیا نے یہ کہا تو اماں پہلے سے بھی زیادہ غصے میں آ گئیں۔ بدتمیز اولاد، میں نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا ہے، اور اب تم ایک لڑکی کی وجہ سے ماں کے سامنے زبان لڑا رہے ہو اور چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہے ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ اماں غصے میں بہت زیادہ بول گئی۔ بھیا نماکوں کے ساتھ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر آخر میں وہ یہ بول کر وہاں سے چلے گئے کہ اماں، آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی عزیز نہیں تو پھر یہی ٹھیک ہے، میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بھیا وہاں سے چلے گئے۔ اماں نے بھی انہیں نہ روکا۔ میں بھیا کے پیچھے بھاگی، انہیں روکتی رہی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ اپنے کمرے میں گئے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر اپنا بیگ تیار کیا اور پھر وہ وہاں سے چلتے بنے۔ ابا گھر پر موجود نہیں تھے اور اماں اب بھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بھیا کو روکنے کے لیے باہر نہیں آئی تھیں، حالانکہ وہ میری اور بھیا کی آوازیں سن رہی تھیں کہ میں کیسے انہیں روک رہی ہوں۔ بھیا چلے گئے تھے، میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ وہ میرے بڑے بھیا تھے، میرے اکلوتے بھیا جو اب چلے گئے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اسی وقت ہی اماں کے پاس کمرے میں گئی اور ان سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ اماں، آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ بھیا کی شادی نازیہ سے کروا کے کیوں نہیں دیتی؟ وہ کیوں کوئی غیر تو نہیں ہے؟ وہ ہماری پھپھو کی بیٹی ہے، آپ کو اس سے کیا دشمنی ہے؟ کتنی اچھی تو ہے نازیہ، مگر نہ جانے آپ کو کون سا اس سے اللہ کا واسطہ بیر ہے۔ میں نے کہا تو اماں نے جوتا اٹھا کر میری طرف پھینکا، لیکن وہ مجھے لگا نہیں تھا، میں بچ گئی تھی۔ اماں اب بھی غصے میں بیٹھی تھیں، اور پھر جب وہ بولی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ نازیہ سے بھیا کی شادی کیوں نہیں کروانا چاہتی۔ دراصل بھیا کی شادی میرب یعنی کہ میری ماموزاد سے کروانا چاہتی تھیں۔ میں نے اماں کو سمجھایا، اماں ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، میرا بھی اپنی ہے اور نازیہ بھی کوئی غیر نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ بھیا میرب کو پسند نہیں کرتے، وہ نازیہ کو پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی عزیز نہیں؟ بس آپ بھائی کی بیٹی لینے پر ہی تلی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا تو اماں نے مجھے کھری کھری سنائی اور کہا کہ تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ ان معاملات میں بولو، جاؤ یہاں سے اور شام کے کھانے کی تیاری کرو۔ شام کے کھانے کا وقت ہونے ہی والا تھا، اس لیے میں چپ چاپ کچن میں آ گئی اور کھانا بنانے لگی۔ کھانا بنانے کا میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں کیا ہی کرتی، کام تو کرنا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نازیہ کو کال کروں اور اس سے کہوں کہ بھیا کو سمجھائیں کہ گھر واپس آ جائیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نازیہ بھابھی پریشان ہو جائیں گی۔ میں انہیں ابھی سے ہی بھابھی کہتی تھی، بھیا اور میری بڑی بنتی تھی، وہ مجھے ہر چیز بتاتے تھے، ان کے تحفے بھی نازیہ تک میں ہی پہنچاتی تھی۔ وہ میری پھوپھی ذات تھی جو مجھ سے تھوڑی بڑی تھی، لیکن بھیا سے چھوٹی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے نہیں بتاتی، پتہ نہیں بھیا نے اسے بتایا بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں بھیا مجھ سے ناراض ہوں کہ میں نے نازیہ کو کیوں پریشان کیا۔ میں نازیہ کو کچھ نہ بتا پائی
اور اپنے کاموں میں لگی رہی۔ رات کو ابا بھی جنرل سٹور سے واپس آ گئے۔ ہمارا ایک بہت بڑا جنرل سٹور تھا جس کی وجہ سے سارے شہر میں ہمارا نام تھا۔ بھیا پڑھائی کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کا جاب کرنے کا ارادہ تھا، اور اب وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میں انہیں روک بھی نہیں پائی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس بھیا جیسے بھی واپس آ جائیں۔ میں انہیں ایک نہیں 1000 کالز کی تھیں، لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جان بوجھ کر ہی انہوں نے نمبر بند کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم انہیں بار بار کالز کریں گے۔ مجھے تو اماں پر حیرت ہو رہی تھی اور اس کے بعد ابا پر۔ انہوں نے بھی کچھ خاص رسپانس نہ دیا اور کہا کہ بس تمہاری ماں اور بھائی جانے، میں اس معاملے میں نہیں پڑتا۔ حالانکہ نازیہ انہی کی بھانجی تھی، لیکن انہیں اپنی بھانجی سے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا، یا شاید وہ اس معاملے میں پڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں تھی جو ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ کبھی میں اماں کے پاس جاتی تو کبھی ابا کے پاس۔ وہ لوگ کھانا بھی کھا چکے تھے، میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں اداسی کے ساتھ صحن میں ادھر سے ادھر ٹہلے جا رہی تھی کہ نازیہ بھابھی کی کال آئی۔ میں نے ان کی کال ریسیو کر لی تھی تو وہ مجھ سے پوچھے جا رہی تھی کہ بلال کہاں پر ہیں، اور ان کے انداز سے تو مجھے یہی سب لگ رہا تھا کہ وہ نہیں جانتی۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، وہ تو گھر پر بھی نہیں ہیں، آپ انہیں کال کریں۔ وہ بولی کہ میں صبح سے کال کر رہی ہوں لیکن ان کا نمبر بند جا رہا ہے، نمبر کھلے تو بات کروں۔ اس لیے میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ تم سے پوچھ لوں، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے سوالیہ لہجے میں پوچھا تو میں نے بھی جھوٹ بول دیا کہ ہاں مجھے یاد آیا، وہ صبح کہہ کر گئے تھے کہ ان کا موبائل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ اپنا موبائل ٹھیک کروائیں گے، شاید ابھی تک انہوں نے موبائل ٹھیک نہیں کروایا ہوگا، اس لیے نمبر بن جا رہا ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہوں، جیسے ہی وہ گھر آئیں گے تو میں ان سے کہوں گی کہ وہ آپ سے بات کریں۔ میں نے نازیہ سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر مجھ سے گھر کے حالات وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے بہت بڑی جنگ چل رہی ہے۔ نہ جانے بھیا نے اس سے کیا کہہ رکھا تھا کہ وہ اس سے شادی کب کریں گے، اور کریں گے بھی یا نہیں، یا شاید ابھی وہ صرف اماں کو ہی منا رہے تھے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ اماں ان کی شادی میرب سے کروانا چاہتی ہے۔ میرب مجھے کوئی خاص پسند نہیں تھی، وہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، پیاری بھی تھی لیکن اکڑو تھی، اس لیے مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ لیکن اس کے برعکس نازیہ بڑی اچھی اور فرینڈلی تھی، اس لیے ہی میری اس سے بڑی بنتی تھی، اور بھیا کو بھی وہ اسی لیے ہی پسند آئی تھی کیونکہ اس میں کوئی اکڑ نہیں تھی۔ ساری رات گزر گئی، میں ساری رات جاگتی رہی۔ میں اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھتی رہی تھی کہ نہ جانے کب بھیا کی کال آئے یا وہ دروازہ بجائیں اور میں دروازہ کھولوں، لیکن ساری رات یوں ہی گزر گئی اور وہ نہ آئے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ صبح کے قریب ہی میری آنکھ لگی اور پھر بہت جلد میری آنکھ بھی کھل گئی۔ اماں ابا کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ ڈیٹ بننے بیٹھے تھے۔ شاید وہ ایسے سوچ رہے تھے کہ بچہ ہے، 2-3 دن باہر گزار کر خود ہی کی عقل ٹھکانے آ جائے گی تو گھر پر واپس آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور پورا ہفتہ گزر گیا۔ بھیا سے کسی کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ان کا نمبر کھلا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اب میں نے نازیہ بھابھی کو سب کچھ بتا دیا تھا کیونکہ اتنے دن اس سے یہ بات چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بھی رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ سہرش
بس جیسے تیسے بلال سے رابطہ کرو اور اس سے کہو کہ اپنی ماں سے ناراض نہ ہو، ہم شادی نہیں کرتے۔ ہر محبت کا انجام شادی تو نہیں ہوتا، بس تم اسے سمجھاؤ۔ وہ تو مجھ سے ایسے کہہ رہی تھی کہ جیسے میرا بھیا سے کوئی رابطہ ہو۔ میں نے بھی اس سے کہا کہ نازیہ، میرا بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اگر تمہارا رابطہ ہو تو ان سے کہنا کہ وہ واپس آ جائیں، وہ تمہاری ہر بات مانتے ہیں، یہ بات بھی مان لیں گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے، حالانکہ ہم دونوں کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ایک ہفتہ پورا گزر چکا تھا، بھیا پلٹ کے واپس نہیں آئے تھے، اور پھر اگلے دن میں نے ایک مرتبہ پھر سے بھیا کا نمبر ڈائل کیا تو ان کا نمبر کھلا ہوا تھا، لیکن انہوں نے میری کال ریسیو نہیں کی تھی۔ لیکن پھر بھی نمبر کھلنے کی وجہ سے میرے اندر ایک امید جاگی تھی کہ شکر ہے وہ صحیح سلامت تو ہیں، کیونکہ یہاں سے تو وہ اماں سے کہہ کر گئے تھے کہ وہ اپنی جان لے لیں گے اور پھر کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ مگر ابھی بھی مجھے فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے بھیا میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے۔ میں انہیں کالز پہ کالز کرتی رہی، لیکن انہوں نے میری کال ریسیو نہیں کی، اور آخر کار میں نے انہیں واٹس ایپ پر وائس میسج بھیج دیا کہ نازیہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اس سے بات کر لیں۔ میں نے جیسے ہی میسج بھیجا تو فوراً سے دوسری طرف بلو ٹک ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ بھائی آن لائن ہی ہیں، اور فوراً سے وہ ٹائپنگ بھی کرنے لگے۔ اب مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ پھر جب انہوں نے مجھے میسج بھیجا تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نازیہ سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ اس سے کیا کہیں گے کہ امی نہیں مان رہی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں اماں کو مناؤں، وہ تبھی واپس آئیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھیا یہاں پر تو کوئی حال ہی نہیں ہے، ابا اماں کو تو آپ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ تو چپ سادے بیٹھے ہیں، وہ اسی انتظار میں ہیں کہ آپ کب تک ہار کر واپس گھر آتے ہیں۔ میں نے سب کچھ سچ سچ بھیا کو بتا دیا تھا۔ بھیا بھی حیران ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بس اب میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا، میں نازیہ کو مناؤں گا کہ ہم چپ کر کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ میں نے بھیا سے کہا کہ نازیہ کبھی بھی نہیں مانے گی، جانتے تو وہ بھی تھے کہ نازیہ نہیں مانے گی، بس انہوں نے ایسے ہی مجھ سے یہ بات کہہ دی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں نازیہ سے کیسے بات کروں، میں اسے کیا جواب دوں کہ اس کی ممانی نہیں مان رہی۔ میں نے بھیا سے کہا کہ بھیا آپ چاہیں اس سے جو بھی کہیں، لیکن آپ اس سے بات ضرور کریں، وہ آپ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ اس کی پریشانی کو ختم کریں، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو بھیا بھی میری یہ بات مان گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے میں نازیہ سے بات کرتا ہوں، لیکن تم اس سے اس بارے میں کوئی بھی بات مت کرنا، میں اسے سمجھا لوں گا۔ اور یہی کہہ کر ہی بھیا آف لائن ہو گئے، حالانکہ میں نے انہیں میسج بھی کیا کہ بس وہ گھر واپس آ جائیں، اماں مان جائیں گی، لیکن انہوں نے میرا میسج نہیں دیکھا تھا۔ اب میں مطمئن تھی، پریشانی تو اب بھی دور نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ بھیا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اماں ابا سے اس بارے میں کچھ بھی مت کہوں کہ میری ان سے بات ہوئی ہے، اور میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ میں نے ہی بھیا سے کہا تھا کہ میں اس بارے میں کچھ سوچوں گی اور پھر انہیں بتلاؤں گی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کی کیسے مدد کر سکتی ہوں۔ پھر اچانک سے میرے دماغ میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا تو میرے چہرے پر دوڑ کر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ میں نے اسی وقت ہی ایک لمبا چوڑا وائس میسج ریکارڈ کیا اور بھیا کو بھیج دیا۔ وہ آف لائن تھے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی، میں جانتی تھی جب وہ آن لائن آئیں گے تو سب سے پہلے
میرا وائس ہی سنیں گے اور پھر میری بات بھی مان لیں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی بھیا کی کال آنے لگی۔ اس بار انہوں نے سیدھا کال کی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سحرش، تمہارے دماغ کی تو داد دینی پڑے گی۔ اب بتاؤ کب اس پلان پر عمل کرنا ہے؟ میں نے بھیا سے کہا کہ میں تو چاہتی ہوں کہ آج اس پلان پر عمل کر لیں، زیادہ دیر مت کریں، ورنہ ماں ابا آپ کا رشتہ پکا کر دیں گے۔ کیونکہ میں نے چھپ کر ان کی باتیں سنی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں، میرب کے گھر چلتے ہیں اور جا کر اس کے اماں ابا سے بات کرتے ہیں۔ دراصل ابا بھی اس کے لیے لالچ میں آ گئے تھے، کیونکہ میرے ماموں جان بہت زیادہ امیر کبیر لوگ تھے اور میرب ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی ساری جائیداد میرب کو ہی ملنی ہے۔ اس لیے ہی وہ لالچ میں آ کر اپنی بھانجی کو ٹھکرا کر سالے کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتے تھے۔ لیکن ہم نے بھی سوچ لیا تھا کہ ہم ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیں گے، کیونکہ زندگی تو بھیا نے گزارنی تھی، یہ حق بھی انہی کا تھا کہ وہ کس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ میں نے بھیا سے کہا کہ وہ آج ہی پلان پر عمل کر لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں دیر ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی تم لوگوں کو کال موصول ہو جائے گی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے کال مت کریں، بلکہ ابا کے نمبر پر کال کریں۔ اس طرح ہمارے پلان کے سکسیسفل ہونے کے زیادہ چانسز تھے۔ اور پھر وہ بھی میری بات سمجھ گئے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ابھی بھیا اور میری بات کو صرف 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں رونے دھونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھاگ کر اماں ابا کے کمرے میں گئی۔ ابا گھر پر تھے۔ وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ بولے کہ بلال نے خودکشی کر لی ہے۔ ابھی اسی کی ایک دوست کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے ہسپتال لے گیا، لیکن اس کا بچنا ناممکن ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ موٹ کا رونا تو مجھے کرنا تھا، جو میں کرنے لگ گئی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ بس میں اپنے بچے کی خوشی پوری کروں گی، یا اللہ اسے ایک مرتبہ دوبارہ سے زندگی دے دے۔ اب اماں آن لائن آ گئی تھیں۔ ابا بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ جب بچہ کہہ رہا تھا کہ اسے نازیہ سے شادی کرنی ہے تو تم کیوں ضد پر اڑی ہوئی ہو؟ اب ابا اماں کو ہی سنا رہے تھے، حالانکہ وہ پہلے ان کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ سارا ملبہ اماں پر گر چکا تھا۔ شروعات بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ انہیں ہی اپنی بھتیجی کو بہو بنانے کے شوق چڑھے ہوئے تھے۔ اور آخر کار ہم ابا کے ساتھ ہسپتال میں پہنچ گئے۔ وہاں پر ڈاکٹر ہمیں بھیا سے ملنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ یہ بھی ایک پلان تھا۔ بھیا کا ایک دوست تھا جس کا کزن ڈاکٹر تھا، اسی کے ذریعے ہی ہم سے نے اس پلان کو انجام تک پہنچایا تھا۔ ہمارا یہی پلان تھا کہ ڈاکٹر ہمیں بھیا سے ملنے نہیں دیں گے اور آخر کار کہیں گے کہ ان کی جان بچ گئی، اور اس کی کلائی پر پٹی بھی باندھ دیں گے جو جھوٹ موٹ کی ہوگی۔ 1-2 گھنٹہ ہم کوریڈور میں بیٹھے رہے۔ اماں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ ابا انہیں باتیں سنوا رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تم اس وقت بیٹے کو گھر سے نکلنے ہی نہ دیتی، بلکہ اس سے کہہ دیتی کہ تم اس کی شادی کروا دو گی، لیکن نہیں، تم تو کوئی بات سنتی ہی نہیں ہو۔ بس اب میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کی شادی اس کی پسند سے ہی کروں گا۔ میں دوسری طرف منہ کر کے ہنس رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دیکھیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو انہیں شک ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔
ایک دو گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے ان کی جان تو بچا لی ہے، لیکن ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ دوبارہ بھی یہ حرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ پر بہت زیادہ پریشر ہے۔ کیا آپ لوگ ان کی کوئی بات نہیں مان رہے؟ جیسے ہی ڈاکٹر نے یہ کہا تو اماں ابا سر جھکا کر بیٹھ گئے اور میں بھی کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کی اجازت سے ہم سب اندر پہنچ گئے۔ بھیا کی کلائی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اوپر پٹی باندھ دی تھی، جس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بائیں کلائی کاٹی ہے۔ جاتے ساتھ ہی اماں بھیا کا ماتھا چومنے لگیں اور کہنے لگیں کہ میرے لال، یہ تم نے کیا کیا؟ اماں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ اماں ابا کو ہم نے دھوکہ دیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے؟ اس کے بغیر ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا، انہیں اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے اب ہمیں یہ سب کرنا ہی پڑا تھا۔ بھیا خاموش رہے اور کچھ نہ بولے۔ آخر میں ابا نے ہسپتال میں ہی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ بس جلد از جلد میں آپا کے گھر جاؤں گا اور نازیہ کا رشتہ تمہارے لیے مانگ آؤں گا۔ یہ سن کر بھیا خوش ہو گئے اور ابا کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ پھر 2-3 گھنٹے کے اندر ہی بھیا کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ تھے تو بالکل ٹھیک، بس ویسے ہی 2-3 گھنٹے ہسپتال میں رہے تھے تاکہ اماں ابا کو شک نہ ہو۔ اب بھی ان کی کلائی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو 3 ہفتے تک تو باندھ کر رکھیں گے۔ نازیہ بھابھی کو آج ہی میں نے ساری کہانی بتائی تھی، بھیا نے تو اب بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے انہیں بتایا تو وہ ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تم بھی بڑی شرارتی ہو، ایسے ہی ماموں ممانی کو پریشان کر دیا، یہ ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں یہ ڈھونگ نہ رچاتی تو پھر آپ اس وقت خوش نہ ہو رہی ہوتی اور نہ ہی بھیا گھر آتے۔ وہ گھر آ چکے ہیں اور اب بہت جلد ہم تمہارے گھر آنے والے ہیں۔ میں نے یہ کہا تو وہ شرما کے کال بند کر گئی۔ 2-3 دن ہم اپنے گھر پر پلانز بناتے رہے کہ کب پھپھو کے گھر رشتہ لے کر جائیں، اور آخر کار اتوار کے دن ہم ان کے گھر پہنچ ہی گئے۔ ہم پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے، کیونکہ آج ہم رشتہ دیکھنے نہیں بلکہ رشتہ مانگنے کے لیے گئے تھے، اور آگے سے بھی فوراً سے اقرار کر لیا گیا۔ بھیا پڑھے لکھے تھے، اب ان کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی، جلد از جلد وہ اپنی جاب پر بھی لگنے والے تھے۔ پھپھو کو کیا ہی اعتراض ہو سکتا تھا، اور ویسے بھی بھیا نیک سیرت تھے، اور پھر پھپھو کی بیٹی اپنے ماموں کے گھر آ رہی تھی تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اور آخر کار بھیا کی تاریخ بھی فکس ہو گئی۔ 1 مہینے کے بعد بھیا اور نازیہ کی شادی ہونی تھی۔ ہم بہت زیادہ خوش تھے، ابا اماں بھی خوش تھے، کیونکہ ان کا بیٹا خوش تھا۔ وہ پیچھے والی باتیں بھلا چکے تھے، ویسے انہیں کچھ زیادہ مسئلہ تو نہیں تھا۔ ابا کو تو ویسے ہی جائیداد کا مسئلہ تھا، جو انہیں اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز نہیں تھا۔ ابا کو بھی بھائی کی بیٹی کو بہو بنانا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ انہیں اپنے بیٹے کی زندگی عزیز تھی، اس لیے اب وہ خوش تھیں۔ ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ بھیا بہت زیادہ خوش تھے۔ ان کا آخری پیپر اگلے ہی دن ہو گیا اور پھر وہ پڑھائی سے بھی جان چھڑوا بیٹھے۔ انہوں نے انٹرویو بھی دینا شروع کر دیا۔ 3-4 دن کے اندر ہی بھیا کو ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب مل گئی، اور وہ تھے بھی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ۔ شادی سے پہلے ہی انہیں جاب مل گئی تھی۔ میں نے نازیہ بھابھی کو کال کر کے کہا کہ یہ آپ کے نصیب سے ہے، تو وہ مسکرانے لگیں۔ وہ بہت زیادہ اچھی تھیں اور بس ہر بات کو ہنس کر ٹال دیتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار نازیہ بھابھی سچ مچ میں
میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ آج بھیا کی بارات کا دن تھا، ہم بارات لے کر واپس آ چکے تھے۔ نازیہ بھابھی کمرے میں بیڈ کے بیچوں بیچ چہرے پر گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھیں۔ میں نے دروازے پر بھیا کو روک رکھا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے پورے 10,000 نیک میں چاہیے، اس کے علاوہ میں آپ کو کمرے کے اندر نہیں آنے دوں گی۔ اور آخر کار کنجوس بھیا نے 10,000 اپنی جیب سے نکالے اور میری ہتھیلی پر رکھے، پھر مجھے کمرے سے جانے کا کہہ دیا، لیکن پھر بھی میں وہیں پر بیٹھی رہی۔ میں ان دونوں کو چھیڑے جا رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں آج یہاں سے نہیں جاؤں گی اور آپ دونوں کو بات کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں دوں گی۔ میں ایسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ بھیا اور میری بڑی بنتی تھی، بھلے ہی میں ان سے چھوٹی تھی، لیکن آج تک ہم میں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ بچپن سے ہی وہ میرے سہیلی تھے اور میں ان کی۔ آخر کار مجھے آدھے گھنٹے بعد بھیا نے زور زبردستی کمرے سے نکال ہی دیا اور مجھے نکلنا ہی پڑا۔ اگلی صبح بڑی خوشگوار تھی۔ آج ولیمے کا دن تھا، پھر ولیمے کا دن بھی گزر گیا۔ نازیہ بھابھی اب ہمارے گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ وقت کو تو جیسے پہیے لگ گئے تھے۔ اب ان کی شادی کو پورے 3 ماہ ہو چکے تھے اور وہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اماں ان کے ساتھ برا تو نہیں کرتی تھیں، لیکن کچھ اچھا بھی نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی انہیں ٹوک دیتی کہ ایسے کام نہ کرو، ویسے کام نہ کرو، لیکن نازیہ بھابھی بڑی اچھی تھیں۔ وہ اماں کی ساری باتیں مان لیتی تھیں۔ آج تک انہوں نے کبھی بھی اماں کے سامنے زبان نہیں لڑائی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر اس لڑکی کا کیا صبر ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر کار ان کی شادی کو 1 سال بھی ہو گیا۔ وہ 6 ماہ کی حاملہ تھیں۔ میں اب انہیں زیادہ کام کاج گھر کے نہیں کرنے دیتی تھی۔ زیادہ تر گھر میں نے خود ہی سنبھال رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ بھیا ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے بھیا اور نازیہ بھابھی کی قسمت پر رشک آتا کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، انہیں ان کی محبت مل گئی اور اب ہنسی خوشی رہ بھی رہے ہیں اور ان کی اولاد کی خوشی بھی آنے والی ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے سر پر کیا قیامت گرنے والی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ آخر کار بھابھی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا جس کا نام میری فرمائش پر ابراہیم رکھا گیا۔ بھابھی تو علی رکھنا چاہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے سنا کہ میں ابراہیم رکھنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہی سب سے زیادہ اچھا نام ہے۔ وہ ایسی ہی تھیں، اپنی خواہش پر دوسروں کی خواہش کو ترجیح دینے والی۔ بھیا نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور آخر کار میرے بھتیجے کا نام میری فرمائش پر ابراہیم رکھا گیا۔ اس دن اماں ابا بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ غرض کہ ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب مصیبت ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لے گی۔ اب ابراہیم کو بھی پیدا ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا لیکن مجھے اس سے بڑا پیار تھا۔ بھیا ریگولر جاب پر جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی بھی لے لی تھی۔ غرض کہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا جس سے ہماری ساری زندگی الٹ پلٹ ہو گئی اور وہ بات سچ ہو گئی جو ہم نے جھوٹ بولی تھی۔ بھیا کے دوست کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ بھیا کا بہت زیادہ برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ لوگ انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ بھیا کی کال اس بار بھی ابا کے پاس ہی آئی تھی، لیکن اس بار میرا بہت تو برا حال تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ کوئی جھوٹ موٹ کی کال نہیں ہے۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ ابا بھابھی کو لے کر ہسپتال چلے گئے تھے، میں اور اماں گھر پر ہی تھیں۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی،
اس لیے میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں بار بار بھابھی کو کال کر رہی تھی کہ آخر بھائی کی کیسی طبیعت ہے، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ بھائی کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا، کچھ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن نہ ابا نے میری کال اٹھائی، نہ بھابھی نے، کسی نے بھی میری کال نہ اٹھائی۔ اور 2 گھنٹے بعد مجھے اپنی گلی میں ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا تو میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں وہ سوچنے لگی تھی جو میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، اور آخر کار ہمارے گھر کا گیٹ کھلا اور ایمبولینس اندر آ گئی، اور جب بھابھی روتی ہوئی اتری تو میں چکرا کر زمین پر گر گئی۔ اسی وقت ہی سارے محلے میں شور مچ گیا۔ بھیا اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھے تھے۔ وہ جوانی میں ہی آ کے اپنی موت کا مزہ چکھ چکے تھے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر اس بھری دنیا میں چلے گئے تھے۔ نازیہ بھابھی کا کوئی حال نہیں تھا، انہیں تو اپنے بیٹے کا بھی ہوش نہیں تھا جسے وہ گھر پر چھوڑ کر گئی تھی۔ چھوٹے سے ابراہیم نے رو رو کر برا حال کر دیا تھا، وہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ بھابھی کے جانے کے بعد میں نے اسے فیڈر میں دودھ بھی دیا تھا، لیکن وہ والا دودھ نہیں پی رہا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کا دودھ پینے کا عادی تھا۔ نازیہ بھابھی کو کوئی ہوش نہیں تھا، مجھے بھی اب ابراہیم کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اماں بیماری کے باوجود اٹھ کر صحن میں آ گئی تھیں۔ سارے محلے دار جمع ہو گئے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلال بھائی اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، سب لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے، اور اب ان سب لوگ ان کی موت پر آنسو بہا رہے تھے۔ کسی کا رشتہ تھا یا نہیں تھا، ہر کوئی رو رہا تھا۔ نازیہ بھابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی بے ہوش ہو گئیں اور انہیں اسی ایمبولینس میں ہی ہسپتال لے جایا گیا جس میں بھیا کی موت کو لایا گیا تھا۔ ہم لوگ گھر پر تھے، وہاں پر ان کے ساتھ ان کی ماں اور بہن گئی تھیں۔ ہمیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ نازیہ بھابھی کی چھوٹی بہن ہمارے گھر پر تھی جس نے اپنے بھانجے کو سنبھالا ہوا تھا۔ ہمیں تو کوئی ہوش تھا ہی نہیں، اور آخر کار بھیا کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ نازیہ بھابھی ہسپتال سے واپس نہیں آئی تھیں، نہ ہی انہوں نے بھیا کا آخری دیدار کیا تھا۔ اگلے روز جب وہ ہسپتال سے واپس آئیں تو انہوں نے رو رو کر سارا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ میری اپنی حالت دیکھنے والی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ان کا زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ بھلے ہی وہ میرے بھیا تھے، مجھے ان سے پیار تھا، لیکن پھر بھی میرے اور بھابھی کے غم میں فرق تھا۔ بھیا کے جانے سے ان کی زندگی اجڑ گئی تھی۔ انہوں نے بھیا سے محبت کی تھی اور کتنی مشکلات سے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، اور ابھی تو ان کے امتحانات کی شروعات تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں رہتی، نہ کچھ کھاتی نہ کچھ پیتی۔ ان کی ماں 2-3 دن ان کے پاس ہمارے گھر میں ہی رہی، اور پھر آخر کار پپھو بھی اپنے گھر چلی گئیں، کیونکہ کوئی کسی کے گھر میں ہمیشہ تو نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانا چاہتی تھیں کہ وہ ان کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے، لیکن میں نے پھپھو کو روک دیا اور کہا کہ نہیں، میں اپنی بھابھی اور بھتیجے کو نہیں جانے دوں گی۔ اب بھیا بھی چلے گئے ہیں اور آپ ان کی آخری نشانیوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں۔ پھپھو میرے کہنے پر ہی انہیں یہاں پر چھوڑ گئی تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ہمیں کچھ صبر آتا جا رہا تھا، لیکن بھابھی کو بالکل بھی صبر نہیں آیا تھا۔ بھیا کو گزرے ہوئے پورے 20-25 دن ہو چکے تھے، لیکن بھابھی اب بھی ویسے کی ویسے تھیں۔ وہ تو بس ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھیں، نہ وہ کچھ کھاتی اور نہ پیتی تھیں۔ انہیں تو ابراہیم کا بھی خیال نہیں تھا، اب اسے میں نے ہی سنبھال کر رکھا تھا، میں ہی اسے فیڈر والا دودھ پلاتی تھی۔
اور وہ بیچارہ بچہ بھی عادی ہو گیا تھا، کیونکہ اب اسے اس کی ماں کا دودھ میسر نہیں تھا۔ بھابھی کھاتی پیتی نہیں تھی، وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہی کبھی کبھار زبردستی انہیں 2-3 نوالے کھلا دیتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اماں بھابھی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی تھیں۔ پہلے تو وہ صرف ان کے کام وغیرہ میں کیڑے نکالتی تھیں، لیکن اب وہ انہیں کہتی تھیں کہ وہ منحوس ہیں، وہ ان کے بیٹے کو کھا گئی ہیں، حالانکہ اس سب میں بھابھی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن اماں کو کون سمجھاتا؟ وہ ہر وقت ہی بھابھی سے کہتی کہ تمہاری منحوسیت نے میرے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا ہے۔ پہلے تمہاری وجہ سے میرے بیٹے نے خودکشی کی تھی اور اب وہ جان سے بھی چلا گیا ہے۔ کاش کہ میں اس سے تمہاری شادی نہ کرلاتی، اسے سمجھا لیتی، مگر یہ بے وقوفی نہ کرتی۔ اماں ہر وقت ہی بھابھی جان کو یہی طعنے دیتی رہتی تھی اور وہ بیچاری ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا بھی تھا کہ اس وقت بھیا نے خودکشی بالکل نہیں کی تھی، بلکہ یہ سب ہمارا ہی ایک پلان تھا۔ وہ صرف نازیہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہی آپ کو ڈرانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن اماں میری بات نہیں مانتی تھی اور کہتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ مجھے اماں پر بھی ترس آ رہا تھا کہ وہ بھی تو ماں ہیں اور اب اپنے جوان بیٹے کو کھویا ہے تو ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اپنے دکھ میں بھابھی کو پریشان کرتی تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ بھیا کو گزرے ہوئے پورے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ بھابھی نے بھی کمرے سے نکلنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ کسی سے نہیں بولتی تھیں۔ اماں نے تو اب ان کے ساتھ بہت برا سلوک اپنا رکھا تھا۔ وہ کبھی کبھی ان پر ہاتھ اٹھاتی اور آج تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ بھابھی بیچاری کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی کہ اماں نے ان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر سے باہر نکالنے لگیں اور کہنے لگیں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں یہاں پر نہیں رکھوں گی، نکل جاؤ۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی بھابھی کو اماں کے چنگل سے چھڑوایا اور اماں کو میں نے سمجھایا کہ اماں بھابھی کو آپ کچھ نہ کہیں، وہ عدت میں ہیں۔ یا تو وہ پہلے ہی دن چلی جاتی اور امی کے گھر اپنی عدت شروع کرتی، لیکن اب عدت شروع ہو چکی تھی تو ختم ہونے سے پہلے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اماں سمجھ نہیں رہی تھیں، مگر میں نے انہیں چھڑوا لیا۔ میں بھابھی کو چھڑوا کر ان کے کمرے میں چھوڑ آئی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے اماں کو بھی سمجھایا اور ابا سے بھی کہا کہ اماں کو سنبھالیں، لیکن ابا بھی ان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ابا اپنی بھانجی کے حق میں کیوں نہیں بولتے۔ ان کی زبان گنگ ہو گئی تھی، وہ اب کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتے تھے۔ انہیں بھی بھائی کی موت کا صدمہ تھا، وہ کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ بھابھی صحن میں بیٹھی ظہر کی نماز ادا کر رہی تھیں کہ اچانک سے مجھے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھاگ کر باہر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں نے ہاتھ میں مٹی کے تیل کی کین اٹھا رکھی تھی اور اسے بھابھی کے اوپر چھڑک رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ آج میں تمہیں مار ڈالوں گی، تم میرے بیٹے کو کھا گئی، تمہاری منحوسیت نے میرے بیٹے کی جان لے لی، آج میں تمہاری جان لے لوں گی۔ بھابھی بیچاری نماز پڑھ رہی تھیں، وہ نماز توڑ بھی نہیں سکتی تھیں اور نہ ہی اماں کو روک سکتی تھیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھیں اور اماں ان پر تیل چھڑکے جا رہی تھی۔ میں جلدی جلدی سے اٹھ کر وہاں پر پہنچی اور اماں کا بازو پکڑ لیا اور تیل بھی لے کر زمین پر رکھ دیا۔ میں نے کین کا ڈھکن بند کر دیا تھا
اور اماں کو سمجھا رہی تھی کہ اماں آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ بھابھی نے بھی اسلام پھیرا اور نم نگاہوں سے اماں کی طرف دیکھنے لگیں، لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ چپ چاپ آنسو بہا رہی تھیں۔ ایک مرتبہ پھر سے اماں نے کین اٹھائی اور بھابھی پر تیل چھڑکنے لگیں۔ وہ بیچاری جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے اماں کو پکڑنا چاہا تو ابا نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ ظلم میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر ابا نے مجھے سختی سے اندر جانے کا کہا۔ میں نہیں مان رہی تھی، لیکن جب ابا نے بہت زیادہ غصہ کیا تو میں روتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ مچ میں ہی آگ لگا دیں گے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بھائی یاد آنے لگے تھے۔ جب سے وہ گئے تھے ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ وہ چلے گئے تھے، اب ہمارے گھر میں صرف اور صرف غم تھے۔ خوشیاں تو نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے ایسا لگا کہ سچ مچ میں ہی اماں نے بھابھی کو آگ لگا دی ہے، لیکن جیسے ہی میں باہر آئی تو باہر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھابھی صحیح سلامت تھیں، لیکن کچن سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہاں پر مٹی کے تیل کی بوتل بھی نہیں پڑی تھی۔ میں بھاگ کر کچن کی طرف گئی تو اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ اماں بے ہوش ہو کر زمین پر گری ہوئی تھیں۔ ابا نے اسی وقت فائر بریگیڈ کو فون لگایا تو 10 منٹ کے اندر ہی فائر بریگیڈ والے آ گئے اور کچن کی آگ بجھا دی۔ اماں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ شکر کہ ان کی جان بچ گئی تھی، لیکن بہت زیادہ جسم جھلس گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے بھابھی سے پوچھا تو وہ کچھ بھی نہیں بولیں، وہ بس روئے چلی جا رہی تھیں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ہسپتال کے اندر آئی تھیں کیونکہ وہ عدت میں تھیں۔ اماں کی جان بچ گئی تھی۔ ان کے زخم تو بہت تھے، لیکن پھر بھی ڈاکٹرز نے ان کی جان بچائی تھی۔ دراصل وہ بے ہوش ہو گئی تھیں، اس لیے زمین پر گر گئی تھیں، اور آگ تو ذرا اوپر جل رہی تھی، اس لیے ان کی جان بچ گئی تھی، لیکن ابھی وہ ہوش میں نہیں تھیں۔ میں بھابھی کے ساتھ باہر کوریڈور میں بیٹھی تھی۔ میں نے بار بار اصرار کیا تو بھابھی نے مجھے ساری کہانی بتا دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اماں نے مجھ پر مٹی کا تیل چھڑکا اور پھر ماچس لینے کے لیے کچن کے اندر چلی گئیں، اور پھر آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ ان کے ہاتھ میں وہی مٹی کے تیل کی کین بھی تھی۔ نہ جانے اندر کیا ہوا، گیس آن تھا یا پتہ نہیں کیا، کہ تیل نے آگ پکڑ لی اور پھر یہ سب ہو گیا۔ بھابھی رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ممکن ہوا ہے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں تو بس یہاں پر اس لیے رہ رہی تھی کیونکہ میں بلال کی یادوں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب یہ سب ہو گیا، مجھے مر جانا چاہیے۔ بھابھی خود کو کوس رہی تھیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ کی اس سب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر 2-3 گھنٹے بعد اماں کا علاج کرنے کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ اماں غش میں تھیں، وہ کچھ بول نہیں رہی تھیں، اور پھر اگلی صبح جب انہیں تھوڑا بہت ہوش آ گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بھابھی کو بلا لاؤں، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں انہیں نہیں بلا کر لاؤں گی، آخر وہ اب اس سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس تم اسے بلا لاؤ۔ پھر میں بھابھی کو بھی بلا لائی۔ اماں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ بیٹا، میں تمہیں جلانے لگی تھی اور میں خود جل گئی، مجھے معاف کر دو۔ بس میں بلال کی وجہ سے ہی بہت بڑے صدمے میں تھی، اس لیے مجھے کچھ بھی عقل نہیں رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ بس تم مجھے معاف کر دو، میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں، ماں سمجھ کر ہی مجھے معافی دے دو۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔
بھابھی آگے بڑھی، ان کا ہاتھ تھام لیا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا لیکن کہہ کچھ بھی نہیں رہی تھیں۔ وہ فرشتہ صفت لڑکی تھی، اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو اپنی ساس کو کہہ دیتی کہ میں ساری زندگی آپ کو معاف نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اماں ان سے معافی مانگ رہی تھیں اور وہ چپ چاپ ان کے ہاتھ پکڑے بیٹھی تھیں۔ سارا معاملہ ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن اب اماں کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی، پھر بھابھی کی عدت بھی ختم ہو گئی۔ وہ اسی گھر میں رہنا چاہتی تھی، لیکن اماں جان نے اسے کہا کہ نہیں بیٹا، میں تمہیں مزید مشکلات میں نہیں رکھ سکتی، تم ابھی جوان ہو، تم دوسری شادی کر لو، میرا پوتا میرے پاس رہے گا، میں اسے اپنے بیٹے کی طرح پال لوں گی، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، ورنہ آگے تمہارے لیے بہت مشکلات ہوں گی۔ بھابھی نہیں مان رہی تھیں، لیکن سارے خاندان کی مشاورت سے یہی طے ہوا کہ ان کی شادی ان کے ماموزاد کے ساتھ طے کر دی جائے۔ پھر سادگی کے ساتھ ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ اس دن وہ بہت زیادہ روئی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ مجھے بلال کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اب ہمارا بھتیجا ابراہیم ہمارے پاس رہ گیا تھا، میں اسے اپنے بیٹے کی طرح پالتی تھی۔ 2 سال بعد میری بھی شادی ہو گئی اور میں روتے ہوئے اپنے گھر سے رخصت ہو گئی۔ اب اماں اسے پال رہی ہیں، میں بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی ہوں، اور بھابھی بھی۔ بھابھی اکثر اوقات اس سے ملنے کے لیے آتی ہیں اور کبھی اماں بھی ابراہیم کو بھابھی کے گھر بھیج دیتی ہیں۔ بھیا تو اب رہے نہیں، لیکن ان کی ایک نشانی ابراہیم ہمارے پاس رہ گیا ہے، جو سب کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔